یہ روایت موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما شاب نشا علی عبادت اللہ، وہ بندہ کہ جو بالغ ہی عبادت کرنے کی حالت میں ہوا، یعنی یہ نہیں کہ ابھی وہ سوچ رہا تھا ابھی کون سا میں بالغ ہوا ہوں، مجھ پہ کون سی نماز فرض ہوئی یا روزہ فرض ہوا، نہیں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کیا، اور والدین نے اس سے کروایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز پڑھنے کا کہو، اور 10 سال کا ہو کہ نہ پڑھے تو اسے مار کے بھی نماز پڑھاؤ، نماز کی طرف لاؤ، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کی یہ عادت بنی ہو، اور جب بالغ ہو رب ذوالجلال کے فرمان کا وہ مخاطب بنے تو اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، نہ اس کا کوئی سجدہ قضا ہو، نہ اس کا کوئی روزہ چھوٹے، پہلے سے عادت بنی ہوگی، جب خطاب اس کی طرف متوجہ ہوگا، چونکہ عادت پہلے سے موجود ہے تو اس کی جوانی اور اس کی بلوغت کا ایک لمحہ بھی پھر اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا۔ تو فرمایا میرے محبوب نے کہ جو بندہ بالغ عبادت کرنے کی حالت میں ہو کہ ابھی اس پہ نماز فرض نہیں، ابھی اس پہ روزہ فرض نہیں، ابھی وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوا، ابھی وہ رب ذوالجلال کی وہ احکامات جس میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، ابھی وہ ان آیات کا مخاطب نہیں، چونکہ ابھی وہ نابالغ ہے، لیکن عادت ہے اس کی اپنے رب کو سجدہ کرنے کی۔ اس حالت میں جو بالغ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں پھر عبادت کرتے کرتے بلوغت کے ایام آئیں، اور بلوغت کے ایام بھی اس کے گزرے حالت عبادت میں، یہاں تک کہ حتی یموتا، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی دنیا سے وہ چلا جائے، اس کا وصال ہو جائے، کہ اس نے حالت نابالغی میں بھی شیطان سے دوستی نہیں کی، اور شیطان کے وسوسوں میں وہ نہیں آیا، جال میں نہیں پھنسا۔ یعنی شیطان یہ بھی تو وسوسہ ڈال سکتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی تم پہ کون سی نماز فرض ہے، نہ بھی پڑھو گے تو تمہیں اس کا کون سا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے جب بالغ ہوگے پھر پڑھ لینا۔ اسی طرح شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے، لیکن اس نے ان وسوسوں کی طرف متوجہ نہیں کی، وہ نابالغی کی حالت میں بھی نماز بھی پڑھی، رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف اس کا رجوع رہا، پھر جب بالغ ہوا پھر بھی عبادت کی عادت تھی، یہاں تک کہ حتی یموتا اس کا وصال ہوا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اعطاہ اللہ اجر 99 صدیقا، اس حالت میں جب وہ دنیا سے جائے گا اسے جو اجر نمازوں پہ ملنا ہے وہ درجہ الگ ہے، جو اسے روزوں پہ ثواب ملنا ہے وہ ثواب الگ ہے، جو صدقہ خیرات کیا اس پہ جو ثواب ملنا ہے وہ الگ ہے، جو حج کیا، جو عمرے کیے ان کا ثواب الگ ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی بلوغت کا ایک لمحہ بھی اس نے ضائع نہیں کیا، اللہ کی عبادت میں سارا وقت گزارا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب دنیا سے جاتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو 99 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے، 99 صدیقین کا، 99 یعنی 99 صدیقین، ایک صدیق کی ویلیو رب کے دربار میں کتنی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے یعنی انعمت علیہم، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، اب انعام کن لوگوں پہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، یعنی صدیق وہ ہے جس پہ اللہ نے انعام کیا ہوا ہے۔ ایک صدیق کی ویلیو رب کے دربار میں کتنی ہے کہ ابھی بقیہ لوگ میدان محشر میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہماری باری آئے ہم جنت میں جائیں، لیکن صدیق وہ ہے جو پہلے جس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک صدیق کا درجہ اور ایک صدیق کی ویلیو کتنی ہے، 99 صدیق کا ثواب اکٹھا ہو کے رب ذوالجلال اس بندے کے کھاتے میں درج فرماتا ہے
جس نے اپنی پوری جوانی جب بالغ نہیں تھا تب بھی عبادت گزار تھا، تب بھی متقی تھا، نیک تھا، اور اپنی وفات تک اس نے اسی حالت میں وقت گزارا ہے، تو رب ذوالجلال جب وہ دنیا سے جاتا ہے 99 صدیقین کا ثواب اس کے کھاتے میں درج فرما دیتا ہے۔